بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا، اللہ تیرا دھیان رکھے گا. آگے فرمایا کہ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اب دھیان رکھنے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ نے جن احکامات کے اوپر عمل کرنے کی تلقین فرمائی، ان احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شراب، زنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، ان چیزوں سے بچنا ہے. آگے فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ، جب بھی سوال کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تو سوال کرے، وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی تو سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنی ہے. اب یہ مانگنے کا جو سسٹم ہمارے پاکستان کے اندر ہے یا دیگر ممالک کے اندر ہے، اس کی اصلاح کرنا بڑی ہی ضروری ہے. بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے درباروں مزاروں کے اوپر جا کے غیر اللہ سے نظر و نیاز، ان سے فریادیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد طلب کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے. آپ کو جوتے کا تسمہ چاہیے، تب بھی آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے پاس جوتے کا تسمہ نہیں ہے. آپ کے پاس آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں تو وہ نمک بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے، نہ کہ ہم غیر اللہ سے مانگیں. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں سے بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی، بنائی ہی نہیں، نازل ہی نہیں کی جس کی اللہ نے دوا بھی نہ نازل کی ہو. تو دوائی لینا، میڈیسن لینا، یہ شرعاً جائز ہے. اور جو انفرادی فیس ٹو فیس مدد ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو. غیبی مدد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی. غیبی مدد مثال کے طور پر جو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں، ہم سے وہ ہماری بات سن ہی نہیں سکتا، تو اس سے مدد مانگنی نہیں جائز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے، جب بھی سوال کرنا ہے، اللہ سے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. اور جب بھی ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنائے. هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.